سلام بن جبیر یہودیوں کا ایک بہت بڑا تاجر تھا۔ مدینہ الرسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں تجارت کی غرض سے آیا اور اس نے سامان تجارت خریدا تو کچھ زیادہ خرید لیا۔ خیال آیا کہ اکیلا ہوں، تنہا ہوں، اپنی مدد کے لیے ساتھ میں کسی غلام کا بھی انتخاب کرتا ہوں، غلام بھی خرید لیتا ہوں۔ 14 سال کا ایک نوجوان یہ خریدتا ہے جس کا نام حضرت سالم ہے۔ کمزور جسم کا یہ مالک ہے، حسن بھی اس طرح کا اللہ نے اس کو عطا نہیں کیا کہ دیکھ کے آنکھ بھا جائے، رنگت بھی اس کی جو ہے وہ مانڈ ہے، جسم بھی اس کا کمزور ہے، 14 سال اس کی عمر ہے حضرت سالم کی۔ تو اس نے سامان تجارت کی غرض سے اس 14 سال کے نوجوان سالم کو بھی خرید لیا، غلام بنا لیا۔ غلام خریدا اس نے اپنی مدد کے لیے۔ میں جملہ جو بیان کیا ہے نا کہ اگر قرآن سے جڑ جائیں تو قرآن وقت کا امام بنا دیتا ہے، تو اس کی طرف لے کے جا رہا ہوں جب قرآن کے دامن سے وابستگی ہو جائے اور جب ہم قرآن کا دامن پکڑ لیں۔ جب اس نے یہ 14 سال کا نوجوان خریدا، یہودیوں کا بہت بڑا تاجر ہے، مدینہ الرسول میں آتا ہے سامان تجارت کی غرض سے، جب سامان خریدتا ہے تو ساتھ غلام بھی خریدتا ہے۔ منڈی میں جب پہنچا تو ہوتا کیا ہے کہ 2 سے 3 دن لگے اور اس کا سارا سامان تجارت بک گیا۔ جب سامان تجارت بک گیا تو جو 14 سال کا اس نے غلام خریدا تھا تو وہ سامان کے لیے خریدا تھا۔ اس نے کہا کہ میں نے تجھے سامان تجارت کے لیے خریدا تھا، اب اگر تو بھی بک جائے تو میں اپنے شہر واپس جا سکوں، سامان تجارت تو مجھ سے بک چکا ہے، تو میں اب یہاں پہ صرف تیرے لیے ٹھہرا ہوا ہوں، چل یوں کر کے تو خیمے سے حجرے سے باہر نکل جا اور دھوپ میں کھڑا ہو جا، شاید کوئی آتا جاتا یہاں سے گزرے اور تجھے خرید لے۔ عرب کا تپتا ہوا ماحول اور عرب کی تپتی ہوئی گرمی، اور مالک آقا جو ہے وہ اس غلام 14 سال کے لڑکے کو اپنے حجرے سے باہر نکال دیتا ہے۔ پھر وہ 3 دن اور 3 راتیں دھوپ میں کھڑا رہا اور راتیں بھی اس نے حجرے سے باہر گزاری، اور 3 دن اور 3 راتیں گزر گئی۔ عرب کے تپتے ہوئے ماحول میں کوئی اس لڑکے کو خریدنے کے لیے نہیں آیا۔ جب مدینہ منورہ میں یاد بات مشہور ہوگی کہ غلام ہے جس کو آقا نے دھوپ میں کھڑا کیا ہوا ہے کہ شاید کوئی اسے خرید لے، تثبیتہ نامی ایک عورت تھی، جب اس تک یہ بات پہنچی نا تو اس نے انسانیت پہ رحم کرتے ہوئے، انسان پہ رحم کرتے ہوئے وہ آئی، اس نے پوچھا کتنے میں بیچو گے؟ اتنے میں، منہ بولی قیمت ادا کی اور سالم کو آزاد کروا لیا۔ اب سالم جو تھا وہ تثبیتہ نامی عورت کی غلامی میں چلا گیا۔ حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ ابھی ایمان قبول نہیں کیا، مدینہ الرسول میں تجارت کی غرض سے آتے ہیں۔ جب آئے تو بڑا شورا تھا، ایک عورت ہے بڑی رحم دل ہے، انسانیت کی مثال اس نے قائم کر دی۔ ایک غلام تھا جو 3 دن سے دھوپ میں کھڑا تھا، کوئی اس کو خریدتا نہیں تھا، حسن بھی اس کا نہیں ہے، رنگ کا بھی کالا ہے، جسم کا بھی کمزور ہے، عمر بھی 14 سال کی ہے، اور تثبیتہ نامی عورت نے اس کو خرید لیا۔ حضرت ابو حذیفہ نے اس عورت تثبیتہ نامی عورت کی طرف پیغام نکاح بھیجا، گھر والوں نے رشتہ منظور کر لیا، دونوں کا نکاح ہو جاتا ہے، شادی ہو جاتی ہے۔ کچھ دن تو مدینہ الرسول میں رہے۔ ابو حذیفہ نے سامان تجارت جب فروخت کیا تو کہا اب چلے اپنے واپس شہر مکہ المکرمہ میں۔ اس نے کہا اعتراض بھی کوئی نہیں۔ جب چلنے لگی نا تو اس نے کہا میں نے ایک غلام خریدا ہے سالم کو، تو یہ غلام بھی میرے ساتھ ہی مکہ المکرمہ میں جائے گا۔ ابو حذیفہ نے کہا کہ مجھے اس کا کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اپنی اہلیہ کو لیا اور غلام سالم کو لیا اور مکہ المکرمہ میں آ گئے۔ ابو حذیفہ جو تھے وہ یار تھے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب یہ مکہ میں آئے نا تو ادھر فراں کی چوٹیوں پر رسول کریم نے اعلان نبوت فرما دیا تھا، حضور اعلان کر چکے تھے نبوت کا۔ جب لوٹ کے آئے نا وہاں پر مکہ المکرمہ میں عثمان غنی کی ملاقات ہوئی، ابو حذیفہ سے کہا ابو حذیفہ بھلیکے میں نہ رہنا، نبی آخر الزمان کا ظہور ہو چکا ہے، نبی آخر الزمان تشریف لا چکے اور آقا نے اعلان نبوت فرما دیا ہے۔ یارانے کا تعلق یہ تھا، یارانے کا حق یہ تھا، میں تجھے حق بات بتاؤں، میں ایمان قبول کر کے ان کا غلام بن چکا ہوں اور تمہیں بھی دعوت اسلام دیتا ہوں، دعوت ایمان دیتا ہوں، چلو اور آقا کی بارگاہ میں اور ایمان قبول کر لو۔
ابو حذیفہ جب چلنے لگے نا پھر خیال آیا اکیلا کیوں جاؤں، اپنی بیوی تثبیتہ کو لے کر بھی حضور کی بارگاہ میں چلتا ہوں۔ گھر کے تثبیتہ کو ساتھ لیا، اہلیہ کو، جب وہ چلنے لگی نا خیال آیا خود جا رہی ہوں، سالم کو کیوں چھوڑ دیا ہے، وہ میرا غلام ہے، سالم کو بھی حضور کی غلامی میں لے کے جاتی ہوں۔ میاں بیوی اور سالم جب آقا کی بارگاہ میں گئے اور جا کے ایمان کی حضور نے دعوت پیش کی، ایمان قبول ہو گیا، آقا نے درس ارشاد فرمایا، سنو میرے حضور کے غلاموں، آقا نے درس ارشاد فرمایا غلاموں پہ رحم کرنا، غلاموں کو آزاد کرنا، غم گھیر لیں غلام آزاد کرنا، غلاموں پہ رحم کرنا، غلاموں کے ساتھ ایثار کرنا، یہ آقا نے درس ارشاد فرمایا۔ جب تثبیتہ گھر میں لوٹ کے آئی نا تو اس نے سالم کو کہا میں نے کلمہ حضور کا پڑھا ہے، اور حضور کہہ رہے تھے جو غلام آزاد کرتا ہے اللہ بڑے درجات عطا کرتا ہے، جا رب کی رضا کے لیے میں تجھے آزاد کرتی ہوں۔ جب یہ 14 سال کا نوجوان آزاد ہوتا ہے، بہت بڑی نعمت تھی آزادی، انسان غلامی سے چھٹکارا لیتا تھا، غلامی سے آزاد ہوتا تھا، لیکن یہ رو پڑا، اس نے کہا اجنبی شہر ہے، اجنبی ہوں، یہاں پہ میرا کوئی ولی وارث ہی نہیں ہے، تو نے خریدا تھا، میں دھوپ میں کھڑا تھا اور تیری غلامی میں آیا، یہاں پہ آیا، مجھے تو یہاں پہ جانتا نہیں ہے، کوئی نہیں ہے، میں کدھر کو جاؤں۔ جب یہ جملے رو کے اس نے بولے نا، تثبیتہ رو پڑی، ابو حذیفہ بھی بیٹھے ہوئے تھے، کہا غلامی سے تجھے آزاد کیا ہے، لیکن عالم یہ ہے کہ کھانا بھی میرے گھر میں ہی کھائے گا اور تو رہائش بھی میرے گھر پہ ہی رکھے گا۔ غلامی سے تجھے آزاد کرتی ہوں، غلامی سے تو نکل رہا ہے، تیرا کھانا پینا تیری رہائش یہ میرے ذمہ میں ہے۔ اب سالم غلامی سے آزاد ہو گیا، اب اسے وقت مل جاتا چونکہ غلام تو نہیں تھا، اب یہ حضور کی بارگاہ میں بیٹھا رہتا، قرآن کی آیتیں نازل ہوتی اور سالم جو تھا وہ قرآن کی آیتیں حضور سے سنا کرتا تھا، قرآن یاد حضور سے کیا کرتا تھا، سالم حضور کی بارگاہ میں بیٹھا رہتا اور قرآن صاحب قرآن سے سیکھا کرتا تھا۔ پھر ہوا کیا، سالم اس درجے کی قرات کرتا تھا، محمد مصطفیٰ سالم سے فرمایا کرتے تھے میرے سامنے میرے رب کے قرآن کی تلاوت کرنا، وہ قرآن کی تلاوت کرتا اور حضور اس کے قرآن کی تلاوت کو سماعت فرماتے۔ پھر ایک دن تو آقا نے ہاتھ اٹھا کے رب کی بارگاہ میں عرض کی مالک تیرا شکر ہے تو نے سالم جیسے قاری میری امت میں پیدا فرمایا، تو نے سالم جیسے قاری میری امت کو عطا کیے۔ جب قرآن سے جڑ جائے قرآن عظمتیں عطا کرتا ہے۔ پھر ہوتا کیا، وقت گزرتا گیا، یہ قرآن سیکھتا رہا، بڑا عمدہ قسم کا یہ قاری بنا۔ جب ہجرت کا وقت آیا نا تو آقا علیہ السلام نے کچھ صحابہ کو اپنے جانے سے پہلے مدینہ المنورہ کی جانب بھیج دیا تھا، جن میں فاروق اعظم بھی شامل تھے اور یہ سالم بھی شامل تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب یہ چلے گئے حضور نے پہلے بھیجا ان کو جاؤ جا کے انتظام کرو، ہم ہجرت کی رات جو ہے وہ ہجرت کر کے آئیں گے، شب ہجرت کو ہم بھی چلے آئیں گے۔ فاروق اعظم بھی ساتھ ہے، حضور کے غلام بھی ساتھ ہے، سالم بھی ساتھ ہے۔ اور جب قباء کے مقام پہ پہنچے نا، آج بھی مسجد قباء وہاں پہ موجود ہے، جب قباء کے مقام پہ پہنچے نا نماز کا وقت آیا، اب ہر ایک کی جو نظر تھی وہ فاروق پہ جمی تھی، ہر ایک دیکھ رہا تھا کہ وقت کا امام فاروق بنے گا۔ لیکن ہوتا کیا، جب نماز کا وقت ہوا نا فاروق اعظم نے سالم کو ہاتھ سے پکڑا اور مصطفیٰ کے مصلی پہ کھڑا کر دیا۔ یہودیوں نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا، یہ وہی سالم ہے جو 3 دن مدینے کی منڈیوں میں کھڑا رہا، جو 3 دن دھوپ میں کھڑا رہا، جسے پوچھتا کوئی نہیں تھا، جسے خریدتا کوئی نہیں تھا، جس کے قریب کوئی نہیں جانتا تھا۔ آج قرآن نے کتنی عظمتیں عطا کی ہیں، مصطفیٰ کے مصلی کا وارث سے بنا دیا گیا ہے۔ جب قرآن سے جڑ جاؤ تو قرآن وقت کا امام بنا دیتا ہے، قرآن کے دامن میں آ جاؤ قرآن عزتیں عطا کر دیتا ہے، قرآن کے دامن میں آ جاؤ قرآن غنی کر دیتا ہے، قرآن کے دامن میں آ جاؤ قرآن ساری کائنات سے بے نیاز کر دیتا ہے۔